الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور سکھائے اور اس نے سکھائے یعنی اللہ رب العزت نے سکھائے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو الاسماء، اسماء، کلہا، سب کے سب، ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی الملائکتی فرشتوں پر، ثم عرضہم علی الملائکتی پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال اور کہا انبئونی مجھے خبر دو، باسمائی سات ناموں کے، ہاؤلائی ان کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جو آپ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اگر تو تم اس اعتراض میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ۔ تو کوئی ریکیپ کے لیے کہ کل ہم نے کیا سیکھا تھا، ہم اس کو کور کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک سوال ہے، پھر اس کو کور کرنے کے بعد ہم اپنے سیشن کی طرف آئیں گے۔ جی، who was yesterday in the class and had notes in their hands؟ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر آپ نے جو کلہا استعمال ہوا ہے، ہاں یعنی جہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ بے جان چیزوں کے لیے آپ نے کہا تھا، اور ہم جو آگے ہوا ہے عرض ہم، یعنی ہم جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور آگے آپ نے اس آیت میں بتایا تھا انبئونی، یعنی انبیاء سے نکلا ہے نبا، اور اس کا مطلب ہے خبر، اور ہؤلائی انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے بتایا تھا کہ جو حمد ہے اس کا مطلب ہے شکر اور تعریف، اور حمد سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ تقدیس کا ہے، اور تقدیس سے اوپر کا درجہ تسبیح کا ہے۔ اوکے، تسبیح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کے حوالے سے کوئی عیب بیان نہ کرنا تسبیح ہے۔ تسبیح کا تقاضا یہ ہے کہ جو سجدہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہ ایکچول میں اللہ ہی کو تھا، کیونکہ اللہ کی تخلیق ہے تو سجدہ بھی اللہ ہی کو ہوگا، یعنی کہ تمام انبیاء کرام ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ اللہ ہی کو سجدہ کیا تھا۔ اور اس میں جو آگے ورڈ یوز ہوا ہے آدم علیہ السلام، کلہا یعنی یہ تو آگے ہمیں غیر جاندار چیزوں کا آپ نے بتایا تھا، اس میں کلہا کا، اور اس میں جنت کی کچھ چیزیں آپ نے بتایا تھا کہ دنیا کی چیزوں سے وہ ملتی جلتی ہیں۔ یہاں پہ دو تو آراء ہے۔ ایک آراء ہے جی کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو جنت میں جو چیزیں ہیں، جنت جی میں سے کچھ چیزیں یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہوں یہ جنت سے یعنی ایسے کہہ لیں کہ ایک بہت کم مقدار میں دنیا میں ہے، ان کی تشبیہ ہے، ان جیسی ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جی دراصل اللہ رب العزت نے جنت میں، چونکہ جنت بہت زیادہ وسیع ہے، تو اس میں آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، جنت کے اندر جو کچھ تھا، اور اس کی ایسے کہہ لیں ایک کاپی ہے جو دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، کسی حد تک، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ 100%، یعنی دنیا جنت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ون ایک رائے یہ ہے، دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزوں کے نام سکھائے، ٹھیک ہے، اوکے۔ یعنی سر جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جب ان کو زمین پر بھیجا گیا تو ادھر آپ نے بتایا تھا کہ مٹی تھی، یعنی وہ سورس، تو اس سے پھر آگے بہت سی چیزیں بنی، درخت، عمارت، اور وہ مٹی جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں استعمال ہوئی، وہ بتا یعنی there was وہ nothing اس on کا earth۔ وہ جو پوائنٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ جی جب ہم بات کرتے ہیں نا اسماء، ناموں کی، تو نام اکیلا نام نہیں ہوتا ہے۔ آپ
جی. درخت، اگر میں لفظ درخت بولوں تو آپ کے ذہن میں پتھر نہیں آئے گا، آپ کے ذہن میں ہاتھی بھی نہیں آئے گا. اگر میں کہوں جی. لکڑی تو آپ کے ذہن میں ہیرا موتی پانی مچھلی نہیں آئے گی، آپ کے ذہن میں لکڑی ہی آئے گی. اور آپ کو پتا ہے کہ اب لکڑی لفظ اٹ سیلف بتا رہا ہے کہ لکڑی کیا کچھ کر سکتی ہے. تو وہ ایک نام ہی نہیں ہوتا، بلکہ اب انسانوں کے نام تو بغیر کسی خوبی کے رکھے جاتے ہیں. بچہ ہوتا ہے معمولی، پتہ نہیں ہے تو اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، لیکن دنیا میں باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ان کو نام ملا ہے. جی. ٹھیک ہے. اب لکڑی ہم جب سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لکڑی جلانے کے بھی کام آتی ہے. درخت کی لکڑی جو ہے وہ کشتی بنانے کے لیے، کیا کچھ بنانے کے لیے، فرنیچر بنانے کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، گھر بنانے کے لیے، دروازے بنانے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، سو کچھ تو لکڑی. ٹھیک ہے. ہاں. تو وہ ایک نام بھی ہوتا ہے، اکیلا نام ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے، مکمل ڈیٹیل. اب ایسے ہی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سورس کوڈ دیا ایک چیز کے بارے میں، جیسے میں نے لکڑی لفظ بولا. اب لکڑی کے جو بھی آگے فنکشنز ہیں وہ لکڑی سے ہی نا آگے. ایسے ہی مٹی کی میں نے مثال دی تھی کہ مٹی کے بارے میں مٹی کا جو سورس کوڈ ہے، اب جب اس سے آگے نکلتے ہیں تو مٹی سے کیا کچھ نہیں بنتا، کیا کچھ نہیں بنتا. تو صرف مٹی اور مٹی کی صفات بتا دیں، پھر انسان نے آگے جو کچھ کیا. ٹھیک ہے جی. جیسا سا آپ نے بتایا تھا کہ جو علم حاصل کرنا ہے وہ صرف یعنی کہ جو کچھ آج کل جیسے سیپریٹ کر دیا کہ دینی اور دنیاوی علم کو، تو ایکچوئل میں یہ چیز نہیں ہے. ہمیں دوسرے علوم بھی جو ہیں وہ سائنسی علوم یا کیمسٹری فزکس وہ چیز بھی، مگر اس کے لیے آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت میں شرط یہ ہے کہ آپ اگر علم حاصل کر رہے ہیں یعنی دنیاوی علوم بھی، مگر اس میں آپ کا پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان اور طریقہ رسول و نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. یعنی اس میں آپ زیادہ بتایا تھا کہ علم جو ہے وہ آپ لائک اٹس کائنڈ آف سب مرج، یعنی کہ آپ نے اس کو سیپریٹ نہیں کرنا. یعنی جیسے میڈیکل کی تعلیم ہے یا کچھ لوگ علماء کرام کہتے ہیں یعنی اس دنیاوی علوم سے تھوڑا سا وہ اس کو سیپریٹ کرتے ہیں دینی چاہتے تعلیم ہیں، کو، ہاں تو دور وہ رہتے ہیں چیز نہیں. مناسب. ہاں جی. وہ سمجھتے کہ یعنی ثواب جی. اور عبادت صرف اور صرف دین کا علم، اور وہ سمجھتے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں. حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی رب نے سکھایا، اور دنیا میں رہنے کے طریقے کو علم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور دین کا مطلب قانون ہے. ہاں جی. قوانین. ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. جی آفی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. اوکے. آج وہ سوال تھا کہ ایک سسٹر نے میسج کیا، کہنے لگی کہ آپ کا جو اوپینین ہے از گیونگ ہارڈ ٹائم ٹو مینی پیپل، دے آر ہیونگ ہارڈ ٹائم ٹو ڈائجسٹ اٹ. ٹھیک ہے. کہ اللہ رب العزت نے شر کو پیدا نہیں کیا، تو بہت سے لوگ اپنے اپنے سرکل میں، اپنے حلقہ احباب میں جن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اوپر سے فتویٰ بھی آ گیا، یعنی فتویٰ بھی آ چکا ہے کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. اچھا، سب سے پہلے شرک کسے کہا جاتا ہے؟ شرک کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. ہم اس سوال کو بعد میں ہینڈل کریں گے، کہ فتوے کو بعد میں ہینڈل کریں گے. میں نا ایک آخری مثال دوں گا، زیادہ بحث میں نہیں جانا، نہ میں اس پہ تو کوئی دلال میں نہیں دینے، صرف آخری مثال دوں گا، اور مثال کافی ہے. مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص ہے، انتہائی نیک ہے، انتہائی پارسا ہے، انتہائی پرہیزگار ہے، بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، لیکن حقیقتاً اس نے بندے رکھے ہوئے جو چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اس طرف بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بندے ہیں جو چوری کرتے ہیں، یہ بندوں سے چوری کرواتا ہے، لوگوں سے چوری کرواتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے دل میں اس بندے کا مقام و مرتبہ کیا باقی بچا؟ اس سے بھی آگے مثال لے لیں، میں تھوڑی سی اور گھٹیا کرنے والا ہوں. گھٹیا مثال وہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، بہت نیک مشہور ہے، بہت شریف مشہور ہے، ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے، لیکن اس کا فحاشی کا ذاتی اڈا ہے، کلب ہے اس کا.
وہ خود تو کچھ نہیں کرتا، اس کے کیونکہ وہ مالک ہے تو وہ لوگ اس کے لوگ کرتے ہیں. کیا میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں اگر میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کروں؟ تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی بھی پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے برائی بھی پیدا کی ہے، تو لوگوں سے برائی کروا رہا ہے، تو کیا یہ میں تعریف کر رہا ہوں؟ نہیں. یہ بہت 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 ظالمانہ جملہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کو پیدا کی. اگر میں شرک کو پیدا کرنا تسلیم نہیں کر سکتا تو برائی کو اللہ تعالیٰ. اچھا پھر واپس آ جائیں. اب فتویٰ ہے مشرکانہ عقیدہ. ایک ہے اللہ رب العزت کی تعریف، ایک ہے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی تعریف. کیا ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی تعریف کریں؟ نہیں کر رہے، تب شرک ہو جاتا. کیا ہم اس عقیدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے، تو کیا کس طریقے سے شرک ہو گیا؟ کیا ہم اللہ رب العزت کے بارے میں اپنی سوچ کو زیادہ کلیئر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکیزگی میں اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ مشرکانہ عقیدہ کیسے ہو گیا؟ تو میں ان سوالوں کو میں جواب دے دیا ہے، لیکن ریکارڈ کے لیے اگر کسی کو یہ بات سننے کو ملے تو یہ فتویٰ دینا اتنی جلدی کہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کس بیس پر، تو یہ جو ہے نا یہ فتویٰ دینے والے لوگ اگر اس بات کو سنیں گے دلائل کے ساتھ تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہے. کم علم لوگ بہت جلد فتویٰ دے دیتے ہیں، بہت جلد فتویٰ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ مشرکانہ عقیدہ، یہ غلط بات ہے. تو یہ میں ایسے نہیں کہہ سکتا، میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلط بات ہے. اب بات ہو رہی ہے علم کی. تو علم وعلم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم دیا. ٹھیک ہے، علم دیا اسماء کا. اب اسماء کے بارے ہم نے سیکھ لیا ہے. اب علم کتنا اہم ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے بات کی ہوئی ہے، لیکن میں مزید علم کی فضیلت میں کچھ احادیث کچھ آیات پڑھوں گا جس کے ذریعے ہمیں مزید اس بات کو سمجھنے میں رہنمائی ملے گی کہ دنیا اور دین دو الگ چیزیں نہیں ہیں. دنیا اور دین دو الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دین کا حصہ ہے. دین کا حصہ ہے دنیا. دنیا میں رہنے کے لیے دین چاہیے. دین کیا ہے؟ قانون. دنیا میں رہنے کا نام، رہنے کا طریقہ قانون ہے، وہ دین ہے. دنیا میں رہنا ہے. اب دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ انسان نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس کی انتہا تک استعمال میں لا کر کے اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنا ہے. یہ ہے علم. علم مثال کے طور پر حج ہے. حج کے لیے آج سے کوئی 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 300 سال پہلے سفر کرتے ہوئے 6 مہینے پاکستان سے کوئی نکلے، 4 مہینے 5 مہینے کا سفر آسانی سے لگ جاتا تھا. انسان کو اللہ رب العزت نے علم دیا. علم کیا دیا؟ کہ آپ اپنے سفر کو آسان کریں، وقت کو بچائیں. وقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو بچائیں. انسان نے اس نقطہ نظر کے تحت کہ میں اپنے وقت کو بچاؤں، اپنے سفر کو آسان کرنے کی سٹرگل شروع کی. بھلے کسی نے بھی شروع کی، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے مثال کے ذریعے بتا دیا کہ تم اڑ سکتے ہو، ہوا میں سفر کر سکتے ہو، ہوا کو اپنے تابع کر سکتے ہو. پیغمبر اڑ کے دکھا رہا ہے. کیوں اڑ کے دکھا رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے ہوا پہ کنٹرول کی؟ ٹھیک ہے. دوسری طرف پیغمبر ہے وہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو ان کی آواز اور ان کے پاس لوہے کو میلٹ اور بینڈ کرنے کی صلاحیت ہے. وہ اسے بولتے ہیں بینڈرز. آئی جسٹ ریمبر سم تھنگ کہ وہ ایک ایڈ تھی جس میں انہوں نے 4 قسم کے کریکٹرز کو دکھایا ہوا تھا. واٹر بینڈرز، ارتھ بینڈرز، کیا نام ہے، فائر بینڈرز اور میٹل بینڈرز. تو وہ میٹل بینڈر والے کیا کرتے ہیں کہ وہ لوہے کو اپنے طریقے سے وہ بینڈ کر رہے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چاریں چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کر کے دکھائی ہوئی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے چاروں چیزیں. واٹر بینڈر کون تھا؟ کوئی بتائے گا؟ کنہوں نے پانی کو کنٹرول کیا تھا؟
मूसा अलैहिस्सलाम। एयर बेंडर कौन थे? सुभान अल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम। फायर बेंडर सुलेमान कौन थे? इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। ठीक है। अब आगे पीछे एक चीज, लोहा अब क्या नाम है, मेटल बेंडर, वो थे दाऊद अलैहिस्सलाम। तो दाऊद। ये जो कार्टून्स हैं बेसिकली, ये जो एनिमेशंस हैं बेसिकली, ये इस्लाम अगर देखा जाए तो ये हमारी ही हिस्ट्री के एलिमेंट से उनको उठा करके उनको ज्यादा एक्सटेंड करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके पेश किया गया, इज द सेम थिंग। ठीक है। तो पानी को कंट्रोल करके दिखाया, रोक के दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, मिरेकल था। ठीक है, मान लिया हम मिरेकल के जरिए कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि भले मैंने उनको ये सलाहियत दी थी उनके असा के जरिए, ठीक है, उनके असा के जरिए उन्होंने किया, लेकिन बता रहा हूं कि ये मुमकिन है। तो हमने फिर डैम बना लिए। डैम बना के हमने उससे बिजली बनानी शुरू कर दी, पानी रोक लिया फिर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे गए, क्या नाम है, बात कर रहा हूँ सबसे पावरफुल जो चीज है वो हम समझ ले, हवा है या मेडल है। जब मेडल की बारी आती है, मेडल की, तो दाऊद अलैहिस्सलाम वो करके दिखा रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या, किस फ्रीक्वेंसी पे वो आवाज के जरिए किस फ्रीक्वेंसी पे जाके वो मेडल को बेंड होने पे मजबूर करें, और बेंड कैसे करें, जैसे कि किसी के हाथ में क्या नाम है, सिल्वर की पतली सी तार आ जाए, पतली सी तार आ जाए, और आप पकड़ के उसको जैसे मर्जी चाहे मोड़ना शुरू कर दें। फॉर हिम इज लाइक दैट, इट जस्ट लाइक दैट। ये फिर भी कुछ हार्ड है मेरे लिए। ठीक है, इससे भी ज्यादा सॉफ्ट थी ये मेरी कंप्यूटर की चार्जिंग केबल। ओके, तो इट वाज लाइक दैट फॉर हिम, ही कैन मेक एनीथिंग। तो फिर उन्होंने ये जंग के दौरान आर्मर्स बनाए, आर्मर्स बनाए कि किस तरीके से अपने जिस्म को बचाना है। अब तीर बनाना इबादत है, तीर चलाना इबादत है, तीर बना के बेचना इबादत है, तीर का मटेरियल जमा करना इबादत है। कब? जब मकसद अल्लाह ताला हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घोड़े के बारे में कि घोड़े की पेशानी में बरकत है, घोड़ा रखो, घरों में घोड़े रखो, इसमें इनमें इनमें बरकत है। अगर तो आपकी नीयत अल्लाह के रास्ते में किसी मौके पर जिहाद है, ठीक है, सफर करना है अल्लाह की रजा की खातिर, तो उस घोड़े की सर्विस, खिदमत, सुबह से लेके शाम तक जो भी आप उस घोड़े के लिए करेंगे वो आपके लिए सदका है, इबादत है। ये क्यों सवाब मिल रहा है अभी? क्यों सवाब मिल रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर गन है, मेरे पास गाड़ी है, और मेरा मेन मकसद सेम सेम मकसद है, गाड़ी का तेल डलवाना, टायर बदलना, सफाई करना, मोटरसाइकिल का सेम मामला, ठीक है, साइकिल का सेम मामला, अपने हथियारों का सेम मामला, मुझे अजर मिलेगा, इबादत है। तो ये क्यों क्यों सवाब मिल रहा है? सवाल ये, क्यों सवाब मिल रहा है? अच्छा, अगर यही देखा जाए ना, तो साइंस के मुताबिक मुझे मुंह धोना चाहिए, मुझे अपने आप को साफ रखना चाहिए, मुझे अपने जिस्म को साइंस के मुताबिक भी, ठीक है, इस्लाम तो है ही, लेकिन मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, उस पॉइंट पे गौर करना है। मुझे अपने आप को साफ रखना है, क्यों? क्योंकि जरासीम है, जरासीम मेरे लिए बीमारी का बायस बनेंगे, एलर्जीज, खारिश, खारिश के बाद दाने, दानों के बाद जब वो जिस्म पे निशान पड़ेंगे तो मसला बनेगा। तो दैट्स अ नॉर्मल केस यहाँ पे लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा। अब मुंह अपना मैं धो रहा हूँ, हाथ में अपने धो रहा हूँ, पाँव में अपने धो रहा हूँ, कानों की सफाई अपने की कर रहा हूँ, ठीक है, बालों का मसा, सर का मसा मैं अपने सर का मसा कर रहा हूँ, अपने मुंह की कुली कर रहा हूँ, अपने नाक की सफाई कर रहा हूँ। तो सवाब मुझे किस बात का मिलना चाहिए? किस बात का सवाब मिलना चाहिए? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिस बंदे ने मसनून तरीके से वजू किया और वजू के बाद उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। वाई? मेरे वजू का जन्नत के साथ
کیا 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 کنیکشن؟ میں نے اپنی صفائی کی ہے، مجھے جنت کیوں مل رہی ہے؟ مجھے اپنی صفائی پہ، اسی لیے کہ میں اپنی صفائی کر رہا ہوں، اور وہ طریقہ رسول ہے۔ اب میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کروں، وہ صدقہ ہے۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرانا صدقہ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے۔ اور یہاں تک مجھے ریفرنس نہیں مل رہا تھا، تو مجھے ریفرنس ملا، تو میں نے وہ حدیث اپنی سسٹر کو بھی بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کسی شخص کو، کسی دوسرے مسلمان کی خوشی کا باعث بنے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ مسکراہٹ الگ بات ہے، خوشی کا باعث بنے۔ خوشی کا باعث کیا؟ دیکھنا، آج آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اٹ may make them feel good، اور آپ کو صدقہ مل گیا۔ آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، even though you like it or you don't like it، لیکن اس لیے کہ آپ جو محنت کرنے والا ہے اس کو خوشی ملے، آپ کی نیت میں یہ بات ہے۔ آپ ایک انسان کو، اللہ کے بندے کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی قدر و عزت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق، ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان تو آبویسلی ہے۔ جب مومن بندہ دوسرے مومن کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے تو he does not look at him just a person، وہ اپنے رب کے کنیکشن کے ذریعے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ it's not me and this person، it's me، my رب and his creation، اس کی مخلوق، میں، میرا رب اور اس کی مخلوق۔ ایک مومن کے درمیان، دو مومنوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ خدا موجود ہوتا ہے۔ کس لیے؟ احساس دلانے کے لیے کہ میں ایک انسان کے ساتھ رابطے میں نہیں، ایک انسان کے ساتھ نہیں، میں رب کی مخلوق کے ساتھ، اپنے خالق کی مخلوق کے ساتھ۔ تو مجھے جس طرح خالق، امیجن کریں کہ آپ کے پاس پولیس والا کھڑا ہو، آپ اس سے ادب سے کیوں بات کریں گے؟ ایک فوجی کھڑا ہو، آپ اس سے ادب سے کیوں بات کریں گے؟ آپ کیوں اس سے ادب سے پیش آتے ہیں؟ سوال ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک یونیفارم پہنا ہوا ہے جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ایک انسان نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا بندہ کھڑا ہے، وہ گورنمنٹ کا بندہ ہے، تو بیسیکلی ہی از ریپرزینٹنگ گورنمنٹ۔ ایک مسلمان ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کا فوجی ہے، اور میں اس کی کتے جیسی عزت کرتا ہوں۔ کیا 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 انتہا کی ہماری، یہ میں کیا بولوں، استغفر اللہ، کیا انتہا کی نحوست ہی کہیں گے کہ میں اللہ کے فوجی کی ٹکے کے برابر عزت نہیں کرتا ہوں۔ میرے لیے ایک اللہ کا فوجی گھٹیا انسان ہے، اس کے لیے میں گھٹیا جملے بولتا ہوں، گھٹیا کلمات استعمال کرتا ہوں، اسے گالیاں دیتا ہوں، اسے اذیت دیتا ہوں، اسے تکلیف دیتا ہوں۔ اسی سے نا میں ایک بات نکالتے نا مجھے بات یاد آ گئی۔ میرے پاس حدیث ہے، I believe اگر تو میرے ریفرنس میرے پاس موجود ہوا تو مزہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے علم کے لحاظ سے، تو میں کچھ احادیث آپ کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلے بات ہوئی ہے، لیکن اللہ کا فوجی، اللہ کا فوجی، وہ آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، خاوند بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، شاگرد بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، جاننے والا انجان بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے میں نے اس کو اللہ کا فوجی کے طور پہ دیکھنا ہے۔ اللہ کا فوجی، اللہ کا فوجی مین اللہ کا عبد ہے نا، وہ عبداللہ ہے، غلام اللہ ہے، اللہ کا غلام ہے، تو اس کا یونیفارم کیا ہے؟ اس کی پریزنس، اس کی موجودگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے گا تو پھر مجھے کس لہجے سے بات کرنی ہوگی، کس طریقے سے بات کرنی ہوگی اس انسان کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں، اب
تواد، تراحم اور تعاطف بڑے ہی پاورفل الفاظ ہیں اور ان کے پیچھے ایک وجہ ہے. تواد کہتے ہیں انتہائی زیادہ محبت. اللہ کا نام ہے ودود، یہ وہیں سے آیا ہے. ودود ہوتا ہے انتہائی زیادہ محبت کرنے والا. تراحمہم آپس میں رحم، اور عربی کے رحم کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ رحم کسے کہا جاتا ہے. تعاطف ہوتے ہیں آپس میں احساس و ہمدردی، شفقت، آپس میں انتہائی زیادہ محبت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی، ہمدردی میں ایسے ہیں مومن لوگ. مومن لوگ، مومن لوگ جیسے ایک جسم. اب ہمارے ایک گھر کے اندر کتنے افراد ہیں؟ سارے کے سارے ایک دوسرے سے دور ہیں، دلی طور پر حقیقتاً دور ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ایک ہی گھر کے اندر ایک دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے، پورا جسم بخار کی وجہ سے جو ہے نا بیمار پڑ جاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے کے لیے وہ نہ پسند کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو صرف عبادت کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے تھا. مجھے لوگوں کے ساتھ کیوں اتنی اچھے سلوک کی بات کی جا رہی میرے ساتھ؟ بس نماز پڑھ لی، تسبیح کر لی، نماز پڑھ لی، تسبیح کر لی، بس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی دین ہونا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہے. اچھا جی، آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا. یہ حدیث بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے. لکھ لیں، جو مرضی کر لیں، الفاظ لکھ لیں، سرچ کریں. آپ کا یہ حدیث جو ہے نا یہ دلوں کو میلٹ کر دینے والی ہے، پگھلا دینے والی ہے. لا يدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے کے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اتنی دیر تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا تمہیں میں کوئی ایسی بات کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہیں جب تم کرنا شروع کر دو تو آپس میں محبت شروع ہو جائے گی. تو میں افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کثرت سے کہا کرو، بغیر ہچکچاہٹ کے سلام کہو، مسکرا کے سلام کہو. اچھا، یہ ہمارے آج کے سیشن میں بیسیکلی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن نوٹ کر لیں اگر میں ایکسپلین نہ کر سکا تو بلکہ کر ہی دیتا ہوں. ابھی کر دیتا ہوں. لہجہ، لہجہ، کیا میرے لہجے کی بنا پر میرے منہ سے نکالے ہوئے عبادت تو تسبیح کے الفاظ پہ مجھے اجر ملے گا؟ مثال کے طور پر سبحان اللہ. یہ کچھ جگہ تے پائی ستا پہ ہے بات. پوائنٹ سمجھ، پوائنٹ کیا ہے؟ اگر میرا لہجے میں غصہ ہو، لہجے میں نفرت ہو، حقارت ہو، مذاق ہو، تو کیا میرے منہ سے نکلے ہوئے تسبیح والے الفاظ کا مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. مثال کے طور پر واہ ماشاء اللہ، میں نے تو ماشاء اللہ ادا کیا ہی نہیں، میں نے تو اس کا مذاق اڑایا ہے، تو اس ماشاء اللہ کا فائدہ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی السلام علیکم، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سلام نہیں ہے، اس اے سلیپ، ایک تھپڑ ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مسجد میں تھے تو میں نے ایک بندے سے سلام لی تو اس نے بڑے کھلے پیشانی کے ساتھ، بڑے کھلے چہرے کے ساتھ مجھے سلام کیا. میں نے سلام کیا تو ابھی میری اس بندے پہ نظریں تھیں کہ اس بندے نے مجھ سے چہرہ پھیرا تو فوری طور پہ یعنی جتنی مسکراہٹ تھی ساری اکٹھی ہو گئی. او جی السلام علیکم. واٹ، یہ کیا تھا؟ یہ سلام، یہ بھی سلام نہیں، اور یہ مسکراہٹ بھی نہیں. حقیقی مسکراہٹ جو آپ کو لگے کہ یہ مجھے حقیقتاً مسکراہٹ ملی ہے. اب مجھے لگا کہ یہ میرے لیے نہیں تھی، یہ دکھانے کے لیے تھی، مجھے لگا. اور کتنے لوگ ایسا محسوس کرتے ہوں گے؟ پھر تو یہ مقصد ریاکاری ہے.
یہ اللہ کے لیے مسکراہٹ نہیں ہے. جو جینوئن مسکراہٹ ہے آپ کے چہرے پہ اچھے خاصے وقت تک ٹھہری رہتی ہے. آپ کے چہرے کے عنوانات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یو اسٹل فیل ہیپی اباؤٹ. آپ ابھی بھی خوشی محسوس کر رہے ہیں مجھے مل کے یا کسی کو مل کے. تو وہ خوشی کچھ دیر کے لیے، حقیقی خوشی کچھ دیر کے لیے ٹھہرے گی. وہ تو دھوکہ تھا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو سلام کہی جاتی ہے، سلام ہو، تعلقات ہوں، اس میں حقیقتاً محبت نظر آئے. محبت نظر آئے. دکھلاوے کے لیے، رسم کے لیے کیے ہوئے اعمال پہ اجر نہیں ہے. رسمن کیے ہوئے اعمال پہ اجر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. That's it. آگے آ جائیں. ایک اور بھی حدیث تھی. I think that's enough. میں پیچھے دوسرے حدیثوں پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے. علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب چونکہ علم کی بات ہو رہی ہے تو کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، قرآن پاک میں کس چیز کے بارے میں علم نہیں، کس علم کے بارے میں اشارہ نہیں ہے، کس علم کے بارے میں اشارہ نہیں ہے، یا کس علم کو، دنیا کے کس علم کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ ہوا میں اڑنا قرآن پاک میں ہے. تو ہوا میں اڑنا کیا ہے؟ خلا میں، فضا میں سوچنا، دیکھنا، فضا میں دیکھنا، فضا کے بارے میں جاننا قرآن پاک میں ہے. تو اس میں سارا علم اسٹرونومی آ گیا، اسٹرونومی سارا آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جہاز کے بارے میں، اڑنے کے بارے میں آ گیا. اس کے بعد آ گیا جی کاروبار کے بارے میں آ گیا. ٹھیک ہے. کاروبار کے بعد آ گیا جی رشتہ داری کے معاملات آ گئے، وراثت کے معاملات آ گئے. کون سا ایسا کھاتا، عدالت ہے، حکومت ہے، ٹھیک ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو قرآن پاک میں جس دنیاوی علوم کو، دنیاوی قوانین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا؟ انسان کی یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی. انسان کی زندگی کا بچپن، پیدائش کے پہلے دن سے لے کر 100 سالہ زندگی، جتنی بھی زندگی ہو، کہ آخری سانس سے لے کر اس کو دفنانے تک کے تمام معاملات اس میں اٹھنا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، چلنا، واش روم میں جانا، واش روم سے نکلنا، ٹھیک ہے، ایون کہ استنجا کیسے کرنا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، اپنی نظر کو دیکھیں، نظر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اپنے ناخنوں کو کیسے کاٹنا ہے، اپنے کانوں کی صفائی، اپنے بالوں کی صفائی سے لے کر کے اپنے جسم سے باہر نکل کر کے رسول اللہ کھانے تک کے آداب بتائے، کتنا کھاؤ کتنا نہ کھاؤ. ایون کہ انسان کو تنہائی سے منع کیا کہ بھئی اکیلے نہ رہو، اکیلے سفر نہ کرو. بھئی اتنی ڈیپ، اتنی پرسائسنس کہ کوئی ایسا اینگل کہ انسان کی تنہا کی لائف ہو، اکیلے انسان کی زندگی ہو، یا اجتماعی زندگی ہو، یا ملکی سطح کے مسائل ہوں، کون سا ایسا علم ہے جس کو اسلام نے ٹارگٹ کر کے اس کے بارے میں ہدایت نہیں دی؟ میں نا، اللہ اکبر. وہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے نا، ارطغرل ڈرامہ، تو ارطغرل کا جو بڑا بچہ انہوں نے دکھایا، عثمان، اس نے کیا کیا، اس بچے سے انٹرویو کرنے والے نے پوچھا کہ اگر تمہیں موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا تو آپ ان سے کیا پوچھیں گے؟ اس بچے سے وہ بچہ یعنی وہ نم ہو گیا. یعنی اس نے جس طریقے سے جواب دیا، میں تو حیران ہو گیا کہ کیا تربیت ہے والدین کی. کہنے لگا کہ پہلے نمبر پہ تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، میں اگر ان ورڈز کو ویسے ہی کاپی کر سکوں. پھر اس نے کہا کہ میں کیسے سوال کر سکتا ہوں؟ کیسے؟ اگر میں سوال کروں اور رسول اللہ سے مجھے کہہ دیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر میں سوال کروں تو مجھے کہہ دیں کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی، میرے پیچھے کیا، میرے پاس کیا بچا؟ امیجن کہ انسان کے ذہن میں آنے والے کسی بھی زندگی کے بارے میں سوال کو قرآن اور حدیث نے ٹارگٹ نہ کیا ہو. مشین ہے نا، خالق ہے مشین کا. اب یہاں پر آ کر کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، عبادت اور ثواب صرف اور صرف
دین میں ہے، دنیا میں ثواب نہیں ہے، تو بتایا مجھے پھر وضو کرنے پہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ مجھے مسجد میں سائیکل چلا کے جانے پہ ثواب کیوں ملتا ہے؟ گاڑی چلا کے ثواب مجھے کیوں ملتا ہے؟ حج پہ جہاز پہ بیٹھ کے جانے کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ کیوں ثواب ملتا ہے؟ بات تو سفر کی ہے، سفر جیسے مرضی کرو، آپ کا اس سفر پہ جو بھی خرچہ آئے گا اس کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. کیوں؟ مالک ہے، دینے والا ہے. مینز آپ استعمال کریں، جتنے مرضی مینز استعمال کریں، جتنے مرضی ذرائع استعمال کریں، وسائل استعمال کریں. یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی فسیروا فی الارض، اللہ کا حکم آ گیا بھئی آپ تو سیر و تفریح کے لیے جائیں، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے جب مقصد یہ ہو. اس آیت کے تحت اگر آپ جائیں، سیر و تفریح آپ کی عبادت بن جاتی ہے. خیر، اور یہ تو حکم ہے اللہ رب العزت کا انسان کو. انسان کی جو یہ فیملی تھراپی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ جس گھر کے اندر بہت زیادہ گھٹن ہو، بہت زیادہ اختلافات ہوں، بہت زیادہ بدمزگی پیدا ہو چکی ہو، تو پورے گھر کو سفر میں نکل جانا چاہیے ایک ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہترین تھراپی ہے. سب کچھ چھوڑو، پیسے اکٹھے کرو، خرچہ جمع کرو اور سیر کے لیے نکل جاؤ ایک ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت کچھ سوچنے کو، سننے کو، دیکھنے کو، ٹھیک ہے، سیکھنے کو ملے گا اور دماغ کو ریسٹ ملے گی. ٹھیک ہے، اور وہ گھر کی جو گھٹن ہے، وہ جو خواتین جو گھر میں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں 24 گھنٹے گھر میں، اٹس ناٹ بیڈ تھنگ بٹ دا سیم ٹائم اس ان کو فرسٹریشن، ان کو ایک گھٹن ان کے اندر آ جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سفر کیا جائے. ٹھیک ہے، جو ان کو فائدہ دیتی ہے. اب علم کے فضائل پہ کچھ پوائنٹس میں شیئر کروں گا، حدیث بھی، آیات بھی، جس کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے علم کے بارے میں بات کی ہے. اب پھر مجھے وہیں پہ دکھ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو علوم کو الگ الگ نہیں کیا. دو علوم کو الگ الگ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم ہے. ٹھیک ہے، افضل ترین عمل قرآن ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی شک نہیں. افضل ترین علوم میں سے علم وہ قرآن کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث کا ہے، اس کے بعد دنیا کے باقی علوم ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث کے علوم میں کیا ہے؟ اگر میں بیٹھ کے حدیث پڑھوں، آپ اپنی جو ہے نا بیٹھ کے ناخن ایسے ناخن کاٹیں. ٹھیک ہے، یا جمعے کے دن نہا کے مسجد میں جائیں. میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کس بارے میں پڑھ رہا ہوں؟ اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. تو دین پھر وہیں پہ بات آ گئی. مجھے یہ نہیں سمجھ آ کیسے لوگ کنفیوز ہے. دین کا نام ہی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین کا نام ہی دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ جتنا بھی پروفیشنل طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں. جتنا پروفیشنل طریقے سے گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، اتنے ہی آپ اللہ کے قریب ہیں. از دیٹ سمپل. جتنی بھی زیادہ آسانی پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہیں، سب سے پہلے جو علماء ہیں وہ جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ وہ صرف اور صرف علم چھوڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کسی نے جتنا علم لے لیا اتنا ہی وہ انبیاء کی وراثت کا زیادہ وراثت کا حقدار بن گیا. جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کر لیا اتنا ہی وہ انبیاء کی وراثت کا زیادہ حقدار بن گیا، زیادہ وراثت کا حقدار بن گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مال اور اولاد ہے یہ دفن ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. مال اور اولاد فنا ہو جائے گا. ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، وہ ہے علم. اور کتنی ہی خوش قسمتی ہے اس انسان کے لیے جس نے علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد آگے سکھایا. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ حدیث کی طرف نہیں جاتا ہوں، میں ایک پوائنٹ دے دیتا ہوں، بلکہ حدیث ہی ہے، وہ سنی ہوئی ہے بہت دفعہ، کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے، کل ہی بات ہو رہی تھی، تو اس کا ہر قسم کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ،
ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور والد صالح، صالح اولاد، شرط ہے صالح، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب اس موضوع پہ ہماری بات ہو چکی ہے کہ ایک والد ہے، ایک والدین ہیں جنہوں نے جو مر گئے ہیں اور اولاد نیک نکل آئی، پہلی قسم۔ دوسرا ہے والدین زندہ ہیں، بڑی محنت کی، اولاد نیک نکل آئی، محنت کی اولاد بھی نیک نکل آئی، والدین بھی نیک، اولاد بھی نیک۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ والدین نیک تھے، بڑی محنت کی، اولاد بد کردار نکلی۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ والدین بالکل نیک نہیں تھے، دین سے فارغ تھے، انہوں نے ذرا محنت نہیں کی کہ دین کی طرف اولاد آئے، اور اولاد نیک نکل آئی۔ پھر اس کے بعد قسم تھی کہ نہ والدین نیک نہ اولاد نیک، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کی تفصیل سے بات کی تھی کہ کس قسم کے والدین کے لیے اولاد صدقہ جاریہ بنے گی، کس قسم کے والدین کے لیے، یاد ہے کسی کو؟ سر جن والدین نے اپنی اولاد پر محنت کی دینی تعلیم میں۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کے علاوہ جن کا ارادہ تھا اپنی اولاد کی تربیت کا، یا جنہوں نے محنت کی اور ان کی اولاد نیک نکل آئی، ٹھیک ہے، ان کو ان کی اولاد کا فائدہ ہوگا۔ لیکن وہ والدین جنہوں نے تربیت نیک کی لیکن اولاد بری نکلی، پھر ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بھی نیک اولاد کی کسی نیکی کا والدین کو فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک پودا لگایا ہی نہیں اور وہ میری زمین میں بھی نہیں، میں اس کی کیسے ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، میں نے لگایا ہی نہیں، میری ملکیت بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو بچہ عمل کر رہا ہے، والدین نے سکھایا ہی نہیں، والدین چاہتے بھی نہیں تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، بچے نے سیکھ لیا، عمل کرنا شروع کر دیا، والدین کو ثواب کیوں ملے؟ ٹھیک ہے، تو وہ ہماری ڈیٹیل سے بات ہو چکی۔ اب ہے ہمارے پاس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی چیز پہ حرص کرنا ہو، کسی چیز پہ حرص کرنا ہو تو وہ ہے علم، ٹھیک ہے، علم، کہ علم حاصل کیا جائے اور جو علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، یہ ہے ایک وجہ حسد کی، حرص کی، لالچ کی۔ اور دوسری وجہ ہے ایسا تاجر جس نے اپنے مال کو خدمت اسلام کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، راجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مال دیا اور اس نے اس کو خرچ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ یعنی حق پہ خرچ کیا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے حکمت دی، اب علم ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے ذریعے فیصلے بھی کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے لوگوں کو، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس کی تعلیم بھی لوگوں کو دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 12 مقام پر علم کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور علم والوں کی، اولو الامر سے مراد علم والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے فضائل ہیں علم کے بارے میں، ہم نے کافی ڈیٹیل سے سن بھی رکھا ہے۔ آخری حدیث ہے، میں بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالی میں بتایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، مسلم شریف کی حدیث، کہ جو بندہ ایسے رستے پہ چلا جس سے مراد اس کا علم حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ خیر، اب واپس آتے ہیں اپنی آیت کی طرف۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے، واللہ علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود استاد ہیں، خود تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ون منٹ، ہاں،
اب سائنس کی طرف واپس آئیں گے. میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں جو اس بات کو مزید کلیئر کرے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ الصلوۃ والسلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ان کے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا، اب واستعمرکم فیہا کا معنی پتہ کیا ہے؟ تمہیں وہ تمام وسائل دیے جن کے ذریعے تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر زندگی کے ذریعے یعنی اب سروائیو کر سکو، بہتر سے بہتر زندگی حاصل کر سکو. ٹھیک ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہیں زمین میں جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں عیش و عشرت، یہ لفظ عیش وہیں سے آیا. معائش، معائش ہوتا ہے سہولیات، آسانیاں. ٹھیک ہے. عیش و عشرت، عیش و عشرت وہی لفظ ہے کے لیے سامان پیدا کیا، یعنی تم آسان پرسکون زندگی گزار سکو. اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر میں مسجد میں جنگل میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہ کروں، میں اپنی زندگی کیسے آسان کروں گا؟ اللہ رب العزت نے میرے اندر ایک پورا میکینزم سیٹ کیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اسٹرگل کرنے کو، محنت کرنے کو، اور محنت کے بعد جو مجھے صلہ ملتا ہے اس کی ایک الگ سے خوشی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو خوشی ہے وہ مجھے انکرج کرتی ہے سروائیول کے لیے، سروائیول میں آسانی کے لیے. پھر وہاں سے انسان محنت کرتے کرتے امپروو ہوتے ہوتے لوگوں کے پہلی گزری ہوئی قوموں کے تجربے سے، ایکسپیرینس سے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے چیزوں کو بہتر کرتے 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 کہاں گھوڑوں اور اونٹوں کی سواریاں، کہاں گاڑیوں کی سواریاں، کہاں جہاز کی سواریاں، اور کہاں اڑنے والی کاریں آ رہی ہیں. پھر پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہوگا. کیا ہے؟ ہم علم سے ہی یہ کچھ امپروو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا مقصد خدمت خلق ہو تو آپ کا لکھ کے پرچی پہ دوائی دینا عبادت ہے. پرچی پہ لکھے ہوئے الفاظ جس میں میڈیسن کا نام ہے وہ آپ کے لیے عبادت ہے، آپ کے لیے وہ ثواب ہے، اور اس انسان کی شفا آپ کے لیے باعث اجر ہے. اگر آپ کی طرف سے ملنے والی اذیت پہ ایک انسان کو گناہ مل سکتا ہے، ایسے ہی آپ کی طرف سے ملنے والے فائدے پہ آپ کو اجر بھی ملتا ہے. از دیٹ سمپل. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں. میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے سیشن کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیت ہے ہمارے پاس، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اسماء. ٹھہرے میں نے وہ ترجمہ نکالوں احمد یار صاحب کا. یہ رہا. وَعَلَّمَ اور سکھائے، وَعَلَّمَ اور سکھائے، اور اس نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء کلہا، تمام چیزوں کے نام. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہاں کی چیزوں کے نام. ٹھیک ہے. ثم پھر اس نے پیش کیا ان کو فرشتوں پر. اب یہ یاد رکھنا، پھر اس نے پیش کیا ان کو. اب یہاں پہ جو ضمیر ہا ہے یہاں پہ چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب ہم استعمال ہو رہا ہے تو ان کو، تو یہاں پہ یہ جو ہم ضمیر ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب اس کی میں تفسیر بتانے کے لیے میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں. ٹھیک ہے. حدیث سننا. یہ رہی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ حدیث ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے، اور کسی سسٹر کو ریفرنس چاہیے تھا تو یہ ریفرنس لکھ لیں. یہ رہا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ ترجمہ اس طرف ہے. When Allah subhanahu wa ta'ala created Adam, he wiped his back and every person that he created among his offspring until the day of resurrection fell out of his back. ٹھیک ہے. تو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ میں سے ہر جان جو قیامت تک اس کی اولاد میں سے پیدا ہونے والی تھی وہ پیدا ہو گئی. وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِ كُلَّ إِنسَانٍ مِّنْهُ وَبِيسًا مِّن نُورٍ. یہ دیکھنا، یہ پوائنٹ جو میں بتانے والا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان ایک روشنی رکھ دی.
ثم عرضهم، پوائنٹ سمجھ آیا؟ تم ثم عرضهم، تھوڑی دیر کا یہ سن لینے دو، میں روز صبح سنتی ہوں لیکن میری بات سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ ثم عرضهم، مطلب انسانوں کو پیدا کیا، وہ دیا، ان کو ہم پیش کیا، ہم ہاں ان کو عاقل پیش کیا، عاقل ان کو پیش کیا۔ اب یہاں سے یاد رکھ لینا، یہاں پہ اب چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم چیزوں ہر چیز کا دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن جب پیش کرنے کی باری آئی نا تو پھر انسانوں کو پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ان کی اولاد کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو انٹروڈیوس کروایا گیا، پھر فرشتوں کو بلایا گیا، پھر ان کو انٹروڈیوس کروایا گیا، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا فرشتوں کو انٹروڈیوس کروایا، دیکھو یہ میرا فلاں بچہ ہے، یہ فلاں بچہ ہے، یہ فلاں بچہ ہے، یہ فلاں بچہ ہے، یہ فلاں ہے، اس کی یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا۔ اب وہاں پہ فرعون بھی ہے، وہاں پہ حامان بھی ہے، تو فرشتے دیکھ جب سن رہے ہیں ساری انٹروڈکشن، یہ تو بڑا باغی نکلے گا، یہ تو بڑا شرارتی نکلے گا، یہ تو بڑا آوارہ اور بڑا ظالم نکلے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر تو جو ہے نا اپنے نفس کی جو تابع داری ہے بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت فساد کھڑا کرے گا۔ پھر وہ جب ساری باتیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑے، دیکھا ہم تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ فساد کریں گے، فرعون دیکھ لو، حامان دیکھ لو، شداد دیکھ لو، یہ سارے لوگ دیکھ لو۔ پھر باری آئی انبیاء کی، جب انبیاء کی باری آئی تو فرشتے خاموش ہونا شروع ہو گئے، آخر میں باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا اوکے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے، تو یہ تھی بات۔ اب دیکھیں ثم عرضهم، پھر ان لیکن کو یہاں آگے لکھا ہوا ہے عمر، یہ آگے لکھا ہے ان چیزوں کے نام بے اسمائی ہاؤلائی، ان چیزوں کے نام وہ انہوں تو نے ہم لکھا ہے، ہو چکی، لیکن اس کے بعد دوبارہ ہیم آتا ہے۔ ہاں تو وہ بات علم تو سارا دے دیا، لیکن جب یہ جو انٹروڈکشن ہے نا کہ تم نے لوگوں انسانوں پہ جی اعتراض کیا نا، فرشتوں نے چیزوں پہ تو اعتراض نہیں کیا، چیزوں تو پہلے دن سے موجود تھی، تو اس کے بارے میں تو بحث بنتی نہیں ہے، بات ہے انسانوں کی ہاں، مطلب کلہم میں دونوں آگے، چیزیں بھی اور انسان بھی، نہیں کلہا نہیں کے اندر انسان، ہاں کلہا کے اندر سب کچھ آ ہاں گیا، کلہا میں، ہاں کلہا، کلہا میں دونوں آگے نا، ہاں ماشاء پھر اللہ۔ ٹھیک۔ اچھا ثم عرضهم، پھر ان کو پیش کیا آدم پر، فقال ای رب، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ای رب، ای رب مین کہ اے میرے رب، من ہاؤلائی، اب دیکھا اب من ہاؤلائی، ہاؤلائی یاد ہے، ہاں من ہاؤلائی، تو اب کوشچن یہاں پہ کیا آیت کیا انسان، کہتی ہے، آیت کیا کہتی ہے، اسمائی، ہیومن بینگ کے، نہ یہ اسمائی ہاؤلائی، ہاں ہاؤلائی سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ان تو ہم نے کنتم ان چیزوں کو اس طریقے سے کور کر لیا کہ یہاں سے مراد انسان ہے، انسان، تو جو اب انٹروڈکشن ہو رہی ہے نا، اب انسانوں کی ہو رہی ہے، چیزوں کی نہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سیب ہے، نہیں جو میٹر فل چیز ہے، اعتراض انسان پہ ہے تو اعتراض انسان پہ ہے، تو انسان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا، ان کے اسماء ہے نا، ان کے ناموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو وہ تو کہنے لگے ہمیں نہیں معلوم، تو پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے بولا اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا انٹروڈکشن کروائی، پھر فرشتوں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہماری انٹروڈکشن کروائی۔ از اٹ کلیئر ٹو ایوری باڈی؟ سر اگر مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ آپ جو کی آواز یہاں بہت پہ پیچھے یہ ہے، یہ بستر سے فون نکال کے بات کریں I'm sorry I don't سر، know. یہ جو ہاں اولائی ہے، ہاں جی اگر یہاں پہ خالی چیزوں کی بات ہو رہی ہوتی تو اس میں اشارہ واحد آنا تھا نا۔ ہاں جی، اسم اشارہ واحد ہوتا ہے، اور واحد مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے کلہا، یہ رہا، ٹھیک ہے نا، صحیح، ہاں ٹھیک۔ یہ ہے، یہ دیکھو، یہ کسی کو گرامر کا شوق ہو تو یہ سافٹ ویئر بڑا پیارا ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھنا، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور تمام تمام جملہ تفصیلات چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے غلطی کر لی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرادہم، ان چیزوں کو، دیکھا یہ قصور ہوتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے جب انسان کو، اب گرامر کی بات کر رہے ہیں تو غلطی وہی کر رہے ہیں بیاسمائی ہاؤلائی، مضاف الیہ کر رہے ہیں، اس کا اشارہ چیزوں کی طرف ہے، بھائی ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہاؤلائی ضمیر انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع انسانوں کے لیے، اور ہم بھی انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے،
ہا ضمیر استعمال ہوتی ہے چیزوں کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تھوڑی ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا پھر دیسی ہونے کے ناطے سے نقصان ہوتا ہے، غیر عربی ہونے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی اہم ترین چیزوں کو، اب یہ دیکھیں یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے، یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب آدم تو علیہ عربک السلام تفسیر میں کیا آپ نے عربک تفسیر میں دیکھا کیا لکھا ہے اس میں؟ تفسیر یہ کیا ہے؟ یہ حدیث تفسیر حدیث بتا رہی ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا، تو تفسیر کرنے والا کون نہیں ہے؟ ان کا مطلب اپنا ایکسپیرینس ہے، تفسیر کیا ہے؟ نہیں پھر بھی مطلب چیک کیا ہے آپ نے؟ یہ میں یہ پوچھ رہی ہوں، مختلف تفاسیر کی عربک کوئی تفسیر۔ آراء ہیں، زیادہ تر جو آراء ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں وہ یہی ہیں کہ چیزوں کے ناموں کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ انسانوں کی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو انسانوں کو لے کے نہیں آتے ہیں درمیان میں، وہ کہتے ہیں انسان تو تھے ہی نہیں، وہ تو صرف آدم تھے، صرف فرشتے تھے، اور ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، جبکہ ہم وہاں پہ موجود تھے جب یہ آدم علیہ السلام کی انٹروڈکشن، آدم علیہ السلام کا یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو آدم علیہ السلام ہماری انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، خیر، تو یہ دیکھیں یہ حدیث کے ساتھ یہ آیت کے ساتھ یہ حدیث میچ کری، من ہا اولائی قال ہا اولائی ذریتک، اب یہ دیکھیں اب ہا اولائی کن کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ انسانوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا، پہلے فرشتوں کے جی انسان، یہ حدیث کلیئر ہے، یعنی یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث حسن صحیح، یہ سننا.com پہ جائیں، یہ دارالاسلام کی طرف سے یہ حدیث اتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی ساری اولاد ہے، تو ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد یہ پیش آیا، اس کے بعد پھر فرشتوں کا معاملہ پیش آیا، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ انٹروڈکشن کروائی، ٹھیک ہے، اور وہیں پہ ہے دیکھو اب آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ داؤد کون ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو پھر ان کو آدم پر پیش کیا، کہنے لگے اے رب من ہا اولائی، یہ کون ہے؟ کالا ہا اولائی ذریتک، یہ آپ کی اولاد ہیں، فرآ رجلا منہم فاعجبہ وبیس ما بین عینیہ، ان کو اچھی لگی، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جن کے آنکھوں کے درمیان کی روشنی ان کو عجیب لگی، اچھی لگی، فقالا، تو آدم علیہ السلام نے کہا اے رب من ہاذا، یہ کون ہے؟ رسول اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا رجل من آخر الامم من ذریتک یقال له داود، یہ تمہاری اولاد میں سے آخری زمانے کی امتوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داود ہے، قال رب کم جعلتا عمرہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا 60 سنہ، 60 سال، قال اے رب زدہ من عمری 40 سنہ، میری عمر میں سے اس کو 40 دے دو، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملک الموت، جب ان کی 40 سال یعنی آدم علیہ السلام کی 960 سال پوری ہوئی تو فرشتہ آیا، کہنے لگا موت کا فرشتہ آیا، تو آدم علیہ السلام نے کہا اولم یبقى من عمری 40 سنہ، کہ میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ تم نے کتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بتا رہے ہیں کہ میرے 40 سال کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، قال اولم تؤتیھا ابنک داود، انہوں نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے داود کو نہیں دے دیا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجاہد آدم نے جھگڑا کیا، فجاہدت ذریتہ، اس کی اولاد نے جھگڑا کیا، دیکھیں بلیم کس پہ جا رہا ہے، وناسی آدم بھول گیا، فناسیت ذریتہ، اس کی اولاد بھی بھول گئی، وخاطی آدم نے خطا کی، فخاطیت ذریتہ، اس کی اولاد نے بھی خطا کی، ٹھیک ہے، اب بلیم کس پہ ہے؟ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام پہ، تو یہ حدیث کا ریفرنس بتانے کے پیچھے دو وجوہات ہیں، ایک تو آدم علیہ السلام کی سٹوری کے ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، دوسرا عرضہم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ٹھیک ہے، اگلی آیت ہم کل کور کریں گے، یہاں تک کوئی سوال؟ یہاں تک کوئی سوال ہے؟ کوئی نہیں ہے، چلو ماشاءاللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔